خوش آمدید۔ آج ایک اور غزل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کی ہم تشریح کریں گے۔ ناصر کاظمی کی غزل ہے آج تو بے سبب اداس ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس غزل کی ہم تشریح کریں گے۔ ناصر کاظمی جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی شاعری کا عنصر تھا اداسی اور رات۔ ان چیزوں کو انہوں نے اپنی غزلوں میں کھل کر بیان کیا ہے کہ سادہ الفاظ میں جو ہے ناصر کاظمی شاعری کرتے تھے اور بہت پر اثر بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آج ہم ان کی ایک غزل کی تشریح کریں گے۔ تشریح کا پہلا شعر ہے: آج تو بے سبب اداس ہے جی، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں اس غزل میں اداسی کی وجہ سے، اداس رتوں کے شاعر تھے ناصر کاظمی، وہ کہتے ہیں اس شعر میں کہ آج تو میرا جو جی ہے، جو میرا دل ہے، وہ بے سبب ہی اداس ہے، مطلب کوئی وجہ نہیں ہے اور میرا دل اداس ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرا دل کیوں اداس ہے، کہ اگر عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو اداسی ہی اداسی ہوتی ہے۔ تو ناصر کہتے ہیں کہ عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، میں عشق میں مبتلا بھی نہیں ہوں اور بے سبب اداس بھی ہوں، لیکن مجھے اپنی اداسی کی وجہ جو ہے سمجھنا نہیں آ رہی کہ میں اداس کیوں ہوں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: جلتا پھرتا ہوں میں دوپہروں میں، جلتا پھرتا ہوں میں دوپہروں میں، جانے کیا چیز کھو گئی میری، جلتا پھرتا ہوں میں دوپہروں میں۔ ناصر کاظمی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں دوپہر میں جس طرح دوپہر جلتی ہے دھوپ کی وجہ سے، اور میں دوپہر میں جلتا پھر رہا ہوں اور جانے کیا چیز کھو گئی میری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دوپہر میں جلتا پھر رہا ہوں، مارا مارا پھر رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میری کوئی چیز کھو گئی ہو، میں اداس ہوں، جلتا پھر رہا ہوں دوپہروں میں، بس ایسے آوارہ پھر رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سادہ الفاظ ہیں، ناصر کاظمی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ سادہ الفاظ میں بہت گہری بات کر جاتے تھے، اور بہترین ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو سادگی ہے وہ ہر زمانے میں پسند کی جاتی رہی ہے، اب بھی وہ جدید شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں: وہیں پھرتا ہوں میں خاک بسر، وہیں پھرتا ہوں میں خاک بسر، خاک مطلب مٹی، خاک کی طرح، اس بھرے شہر میں ہے ایک گلی۔ کہتے ہیں وہیں پھرتا ہوں میں خاک بسر، کہتے ہیں میں وہیں پھر رہا ہوں، مطلب محبوب کی گلی میں پھر رہا ہوں، خاک بسر خاک چھان رہا ہوں، اس بھرے شہر میں ہے ایک گلی، ایک گلی ہے۔ اب یہاں پر وہ پہلے میں کہہ رہے ہیں کہ عشق ہوتا تو کوئی بات تھی، اب کہتے ہیں وہی ایک گلی ہے تو اس میں خاک چھان رہا ہوں، مطلب وہیں پھر رہا ہوں، اس بھرے شہر میں ہے ایک گلی۔ وہ کہتے ہیں ایک گلی ہے جس کے میں چکر کاٹتے جا رہا ہوں اور وہیں میں جو ہے اپنا وقت گزار رہا ہوں، تو اس بھرے شہر میں جیسے وہ ایک ہی گلی رہ گئی ہو جہاں میں نے آنا جانا ہو۔ اگلا شعر ہے: چھپتا پھرتا ہے عشق دنیا سے، چھپتا پھرتا ہے عشق دنیا سے، صحیح ہے، چھپتا پھرتا ہے عشق دنیا سے، پھیلتی جا رہی ہے رسوائی۔ کہتے ہیں عشق جو ہے وہ دنیا سے چھپتا پھر رہا ہے، مطلب جو بھی عشق میں مبتلا ہے، جس کو بھی عشق ہو گیا ہے، وہ بس چھپتا پھر رہا ہے اور اپنے عشق کو جو ہے دنیا سے چھپا رہا ہے۔ پھیلتی جا رہی ہے رسوائی، اور رسوائی ہے، بدنامی ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، جہاں عشق ہوگا تو وہاں عشق کرنے والوں کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناصر کاظمی دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چھپتا پھرتا ہے عشق دنیا سے، عشق جو ہے دنیا سے چھپتا پھر رہا ہے، خود کو چھپاتا رہا ہے، چھپاتا پھر رہا ہے کہ بھئی عشق ہوں، لیکن پھیلتی جا رہی ہے رسوائی، جتنا کوئی چھپاتا ہے لیکن رسوائی ہے کہ وہ ہر سو پھیلتی جا رہی ہے، کہ وہ اپنا عشق چھپا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نشیں کیا کہوں کہ وہ کیا ہے، ہم نشیں مطلب میرے دوست یا میرے ساتھ رہنے والے، ہم نشیں مطلب اے دوست، کیا کہوں کہ وہ کیا ہے، چھوڑ یہ بات نیند اڑنے لگی، ہم نشیں کیا کہوں۔ ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے، اپنے ہم نشیں سے، کہ ان کو
کہہ رہے ہیں کہ کیا کہوں کہ وہ کیا ہے، مطلب ایک اداسی ہے، اداسی میں ناصر یہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نشیں میں کیا کہوں کہ وہ کیا ہے، چھوڑ یہ بات۔ اب اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ یہ بات، نیند اڑنے لگی، ہم نشیں میں کیا کہوں کہ کیا بات ہے، لیکن چھوڑو یہ بات، نیند اڑنے لگی، میں اس بات کو رہنے دو، اگر میں یہ بات کہتا ہوں تو میری نیند اڑنے لگتی ہے، نیند میری اڑنے لگی۔ آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، مطلب خاموش لفظ ہے، یہاں پہ خاموش لکھا گیا ہے شعر کی وجہ سے کہ شعر میں فٹ ہو جائے۔ آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، اور آگے وہ کہتے ہیں آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، اس سے اگلا شعر پڑھتے ہیں مصرع، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تو میرا محبوب بھی، میرا ہم نشین جو تھا وہ خاموش سا تھا، وہ چپ سا تھا، اور میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، وہ خاموش تھا، میں اداس تھا، میں بھی اس سے کوئی بات نہ کر سکا کیونکہ اداس ہی میں اتنا زیادہ تھا۔ اچھا آگے کہتے ہیں، اس سے اگلا شعر دیکھیں، ایک دم اس کے ہونٹ چوم لیے، ایک دم مطلب اچانک، اس کے ہونٹ چوم لیے، یہ مجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوجی، ایک دم اس کے ہونٹ چوم لیے، یہ مجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوجی۔ دیکھیں اس پوری غزل میں آپ غور کریں، ایک اداسی ہے، بے سبب اداسی ہے، بیزاری ہے، جو غزل کے شروع سے آخر تک وہ قائم رہی ہے۔ کوئی مطلب غزل پڑھنے والا بھی اس کو اچھے سے محسوس کر سکتا ہے کہ ناصر پر ایک جو ہے اداسی کا عنصر مسلسل چھایا ہوا ہے، اس غزل میں اداسی میں لپٹی ہوئی یہ غزل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دم میں نے اس کے ہونٹ چوم لیے، میں نے اپنے محبوب کے ہونٹ چوم لیے، یہ مجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوجی، میں تو بے سبب اداس تھا، پتہ نہیں مجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوجی کہ میں نے اس کے ہونٹ چوم لیے، یہ مجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوجی کہ میں تصور میں تھا، میں اس کے ہونٹوں کو چومنے لگ گیا۔ اچھا ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مطلب اچانک، ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جانے کیا بات درمیان آئی، جانے کیا بات درمیان آئی۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ ایک دم اچانک میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے ایک دم چھوڑ دیا، مطلب میرا اور اس کا ساتھ تھا، میں نے اس کا جو ہے ساتھ ایک دم چھوڑ دیا، مطلب اس کا ہاتھ ایک دم چھوڑ دیا، جانے کیا بات درمیان آئی۔ ناصر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس میں میرے محبوب میں اور مجھ میں کیا بات درمیان آئی کہ میں نے اس کا ایک دم ہاتھ چھوڑ دیا، میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آخری شعر دیکھیں، تو جو اتنا اداس ہے ناصر، دیکھیں یہاں پر ناصر کاظمی نے خود اپنی اداسی کا ذکر کر دیا ہے، کہتے ہیں تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح۔ ناصر کاظمی خود کہتے ہیں کہ تو اتنا اداس ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، آخر بے سبب اداسی کی کیا وجہ ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے بتا تو صحیح، تیری اداس ہونے کی وجہ کیا ہے، تو مجھے بتائے گا تو مجھے علم ہوگا کہ تو بے سبب اداس کیوں ہے۔ کیونکہ ناصر کاظمی نے ہمیشہ جو ہے اداسی پر شاعری کی، رات پر شاعری کی، جو اداسی اور رات یہ ان کی جو ہے شاعری کا عنصر تھا، اور بہت بہترین سادے انداز میں جو ہے ناصر کاظمی شاعری کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آسان سی غزل سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کسی اور غزل کی تشریح سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ کیجئے، اور آپ کو اگر اس ویڈیو کی اس غزل کی تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس ویڈیوز آنے والی فیوچر میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔